اس کے اوپر قتل ہو چکا ہے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ, چلے آج میں پہلی دفعہ کیمرے میں اس کو بتا رہا ہوں, ہمارا اسٹوڈنٹ تھا ایک 18-20 سال کا لڑکا ایبٹ آباد میں, اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی اس پہ بحث ہوئی, ٹیم میں تو اتنی خبر آئی کہ کچھ دوستوں نے اسے قتل کر دیا, اس کی وجہ یہ تراویح تھی, اس بات پہ قتل کر دیا. ٹھیک ہے. السلام علیکم دوستوں. رمضان المبارک میں اہل تشیع حضرات کے علاوہ تمام جتنے بھی مسالک ہیں ان کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص نماز تراویح رمضان المبارک میں نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. جبکہ دوستوں جو قیام اللیل ہے یعنی جس کو تراویح بھی کہا جاتا ہے وہ تو نفلی عبادت ہے. دوستوں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نفلی نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے ہی نہیں ہوتے؟ دوستوں یہ بات بالکل غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ ہی نہیں ہوتا. یہ انتہا پرست لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے شاگردوں کے ایسے تعصبانہ ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ اس اختلافی مسائل کے اوپر یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک اسٹوڈنٹ کو بھی قتل کیا اسی وجہ سے. تو یہ ویڈیو دیکھیں انجینئر صاحب کی جس میں وہ بتا رہے ہیں رمضان مبارک میں تراویح کی وجہ سے, قیام اللیل کی وجہ سے جو نفلی عبادت ہے اس کی وجہ سے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کو قتل کیا گیا. یہ ویڈیو دیکھیں آپ. سنت ہے, نفل ہے, فرض ہے, اور پھر 8 حدیث ہے. جی نفلی نماز ہے. فرض نماز رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی ہے, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء. وتر کی نماز بھی سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. سیدنا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں, سنن دارمی میں, حاکم کے اندر کہ وتر سنت ہے مگر اسے نہ چھوڑو, یعنی ایک افضلیت والا کام. لیکن کہا کہ ہے سنت, اس سے کسی نے چھٹی نماز نہیں بنانا. نمازیں 5 ہی ہیں, رکھتے 17 ہی ہیں, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء. اور بخاری مسلم حدیث ہے, ایک بدو آیا, اس نے کہا نبی اسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیں میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, کامیاب ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا فرض نماز پڑھ, فرض روزے رکھ, اور سب سے پہلے آپ نے توحید اور رسالت کا ذکر کیا. جب وہ واپس جانے لگا نا تو اس نے ایک جملہ بولا, یا رسول اللہ میں اس میں ایڈ کروں گا, میں اسے کو نکالوں گا. تو آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے, اور اگر یہ بات پہ قائم رہا, ایک روایت میں بخاری مسلم کی, یہ کامیاب ہو گیا. اس میں واضح آپ نے فرمایا فرض روزے. آج تک کسی عالم نے کہا ہے کہ جو رمضان کے علاوہ شوال کے 6 روزے یا سوموار اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے بھی قبول نہیں ہوں گے. نہیں. آج تک فرض زکات کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ جو نفلی صدقات نہ کرے اس کا فرض صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا, زکات والا. نماز کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ جب تک سنتیں نہ پڑھو تو قبول نہیں ہوں گے, اور جب تک تراویح نہ پڑھو تو روزہ قبول نہیں ہوگا؟ یہ صرف جذباتی جملے ہیں. اس کے اوپر قتل ہو چکا ہے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ, چلے آج میں پہلی دفعہ کیمرے میں اس کو بتا رہا ہوں, ہمارا اسٹوڈنٹ تھا ایک 18-20 سال کا لڑکا ایبٹ آباد میں, اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی اس پہ بحث ہوئی, ٹیم میں تو اتنی خبر آئی کہ کچھ دوستوں نے اسے قتل کر دیا, اس کی وجہ یہ تراویح تھی, اس بات پہ قتل کر دیا. ٹھیک ہے. وہ بینک مینیجر جو ایک شہید ہوئے تھے وہ بھی اسی بات پہ شہید ہوئے تھے, وہ بھی میرے اسٹوڈنٹ تھے, ان کے فیس بک کے اوپر ساری میری ویڈیوز لگی ہوئی تھی. تو یہ لوگ ان کی ٹالرنس بالکل نہیں ہے, انہیں کوئی علمی بات کرے. ایک چیز سنت ہے, اس کو آپ نے فرض کہاں سے بنا دیا؟ تو تراویح سنت نفلی نماز ہے, پڑھ لیں ثواب, نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے, یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ فضیلت کے, لیکن اس میں روزے جو ہیں وہ تو فرض ہیں, باقی نفلی عبادت ہے, اور اس میں بھی نفلی عبادت افضل یہی ہے کہ آپ گھر میں ادا کریں. سیدنا عمر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے, وہ آدھی حدیث پیش کرتے ہیں, حضرت عمر نے جب تراویح کی جماعت کو اسٹیبلش کیا, نبی اسلام نے تو 3 دن پڑھی تھی, تو یعنی سنت تو وہ ہے, کوئی بدعت نہیں انہوں نے جاری کی. بعد میں انہوں نے اسے پرماننٹلی اس اعتبار سے کر دیا کیونکہ ٹولیوں کی شکل میں تو حضرت بکر کے دور میں بھی صحابہ پڑھتے تھے. حضرت عمر نے بھی کچھ عرصہ تو دیکھا, پھر انہوں نے ایک امام مقرر کیا ابی بن کعب کو, اور تمیم داری کو کہ ان کو امامت کروائیں, اور پھر حضرت عمر وہاں سے چلے گئے خود. یہ جملہ بولتے ہوئے بخاری کے الفاظ ہے کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں وہ گھر میں پڑھتا ہے. اور بخاری مسلم حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا کہ اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ ضرور گھر میں ادا کرو, اس سے برکت ہوگی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد جو گھر میں ادا کرتا ہے, وہ افضل ہے. جس میرے دوست صاحب نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی, یہ فرقہ پرست جو مسلک پرست علماء ہیں, انہوں نے اپنے شاگردوں کے, اپنے ماننے والوں کے ایسے تعصبانہ ذہن بنائے ہوتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے علاوہ دوسرا کوئی بھی بندہ وہ حق کی بات کرتا ہے, چاہے وہ بات حدیث و قرآن سے ملتی ہے, تو پھر بھی وہ غلط کرتا ہے, اس کو قتل کر دیا جائے, وہ گستاخ ہے. دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں, اس کے علاوہ جو راتوں کو قیام ہے, اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان, احتساب, ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جس شخص نے ایمان, احتساب اور ثواب کی نیت سے ان کی راتوں میں قیام اللیل کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جس نے ایمان, احتساب اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, اور یہ فضیلت بالکل ہے رمضان کے روزوں کی یا قیام اللیل کی جو رات کو نوافل ادا کیے جاتے ہیں. لیکن قیام اللیل کو روزوں کے ساتھ ملا دینا, یہ کہنا کہ جو شخص تراویح ادا نہیں کرے گا, قیام اللیل نہیں کرے گا, یہ نفلی عبادت جو ہے وہ نہیں کرے گا, تو اس کے روزے نہیں ہوں گے, ایسا بالکل نہیں ہے. رات اور دن میں فرض نماز کی جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ 17 ہے. اسی طرح دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنت موقدہ کہہ لیں آپ,
یا نوافل کہہ لیں، اور یہاں تک کہ جو وطر ہیں وہ بھی سنت ہے، وہ بھی واجب نہیں ہے۔ تو ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ واجب ہے۔ ان علماء نے اپنے آپ سے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے، دین میں بہت آسانی ہے۔ ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو نفلی نمازیں ہیں ان کو بھی ادا کرنا آپ پر فرض ہے۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ لوگ ایسے ہیں اختلافی مسائل کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔